السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حالات بہت کشیدہ ہیں۔ اگلے 72 گھنٹے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کس وجہ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور دباؤ ڈالنے والے یا یہ دھمکیاں دینے والے ہیں کون، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان کو دھمکیاں کس طرح سے دی جا رہی ہیں۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بات نہ مانی تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا، اگر آپ نے بات نہ مانی تو آپ کی پارٹی کی چیئرمین شپ کو ختم کر دیا جائے گا، جو کہ نااہلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے بات نہ مانی تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، اگر آپ نے بات نہ مانی تو صرف آپ کو ہی نہیں، آپ کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اگر آپ نے بات نہ مانی تو آپ کو گرفتار کر کے ایسی جیل میں ڈالا جائے گا جس میں یقیناً ڈیتھ سیل میں رکھا جائے گا اور کسی کو آپ سے ملنے نہیں دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ کی پارٹی میں سے کئی اور پارٹیز نکل آئیں گی، آپ کے تمام کینڈیڈیٹس ادھر ادھر دوسری پارٹیز کی طرف رخ کریں گے اور آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اور آخری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ نے بات نہ مانی تو یہ آپ کی سیاست میں آپ کا آخری موقع ہے وزیر اعظم بننے کا، وہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گوا دیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کو کیا کہہ کر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب الیکشنز کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ صرف عمران خان صاحب بھی ہیں کہ اگر وہ دستبردار ہوتے ہیں تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ باقی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، جو یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ تو سب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز میں ہم نے نہیں جانا، کیونکہ ان کے لیے تو سیدھی سیدھی سیاسی موت ہے۔ ان کے سیاسی تابوت میں یہ آخری کیل ہوگا جس میں مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی اور سر فہرست پی ایم ایل این شامل ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو کے پی کے میں نظر آ رہا ہے کہ صفایا ہو جائے گا، عوامی نیشنل پارٹی کو کے پی کے میں نظر آ رہا ہے کہ صفایا ہو جائے گا، پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے، پی ایم ایل این کو نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے میں صفایا ہو جائے گا۔ پنجاب کی حد تک پی ایم ایل این کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پی ایم ایل این کو یہ بھی سمجھ میں آ چکی ہے بات کہ مریم نواز صاحبہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جب سے پارٹی کے معاملات میں انوالو ہونا شروع ہوئیں، یہ وہ وقت تھا سن 2016 کا جب یہ ڈان لیگز کا معاملہ سامنے آیا، اور وہاں سے پارٹی کا اور نواز شریف صاحب کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز، پاکستان مسلم لیگ نواز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اے جے کے الیکشنز، پاکستان مسلم لیگ نواز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں طرف جی بی میں بھی اور اے جے کے میں بھی پی ایم ایل این کی طرف سے کیمپین رن کی مریم نواز صاحبہ نے، بے شمار جلسے کیے، لوگوں میں بڑا گھل مل کے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بڑی عوامی شخصیت ہے۔ کہیں پہ کوئی آئس کریم کون بیچ رہا ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہم آئس کریم کھائیں گے، کہیں بازار میں رک گئے تو بچوں کو کھلونے لے کر دے دیے، کہیں اور گئے تو بچے ملے تو بچوں سے پیار کیا، اور اسی طرح سے کسی سیاحتی مقام پر اے جے کے میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پر ویڈیو بنوا لی اپنی، جو ساتھ میں 2-3 خواتین ہوتی ہیں، کہ دیکھیے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کے لیے لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں، کتنی خوشی سے آ رہے ہیں، اور یہ ایک عوامی لیڈر ہیں، اور یہ ایک طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو کا دوسرا روپ ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہی کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور بائی الیکشنز بھی میں شامل کر لوں مریم نواز صاحبہ کی ناکامیوں میں، کہ جو 2022 میں بائی الیکشنز ہوئے تھے 17 جولائی کو، اس میں بھی جو شکست ہوئی پی ایم ایل این کو، اس میں لیڈ کیمپین مریم نواز صاحبہ ہی کر رہی تھی، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب تو خود اس وقت سی ایم تھے، ادھر شہباز شریف صاحب پی ایم تھے، تو وہ تو کیمپین کا حصہ بن نہیں سکتے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے جب بھی لیڈ کیا ہے پی ایم ایل این کے لیے نقصان دیا، تو پی ایم ایل این کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا اگر الیکشنز ابھی ہو گئے، تو لہٰذا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کے ساتھ عمران خان صاحب پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ دباؤ ڈالنے والے کیا صرف یہی ہیں؟ یعنی کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وجہ کیا ہے یہ دباؤ، پریشرائز، بلیک میلنگ اور اس تھریٹس کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور لیکن اب دے کون رہا ہے؟ پی ایم ایل این دھمکیاں دے رہی ہے، پی ایم ایل این کے ہینڈلرز دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے
کہ یہ ہینڈلرز ہی ہیں جو سب کچھ ہینڈل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر والی تو خیر اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف شہید کی شہادت سے پہلے، پاکستان چھوڑ کر جانے سے پہلے جب ایف آئی آرز درج ہوتی تو کہاں کہاں ہوتی تھیں؟ یہ جی بلوچستان ہو رہی ہے، کوئٹہ ہو رہی ہے، یہ جی سندھ میں ہو رہی ہے، انٹیریئر سندھ ہو رہی ہے، یہ جی پنجاب کے کسی علاقے میں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہی سلسلہ ریپٹیشن میں آگے بھی چلتا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں، شہباز گل کے معاملے میں، کوئٹہ بھی جا رہے ہیں، سندھ بھی جا رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی ایف آئی آر ہے، پنجاب میں بھی ایف آئی آر ہے۔ یہ سب کچھ اب دوبارہ پھر ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب پر بغاوت کا بھی پرچہ ہو گیا۔ کہاں پر جی؟ کوئٹہ شہر میں ہو گیا۔ وہ غالباً بجلی گھر جگہ ہے جہاں کا یہ متعلقہ تھانہ ہے، وہاں پر یہ ایف آئی آر درج ہوگی کہ عمران خان صاحب نے اپنے کل کے خطاب میں ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جس سے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو خطرہ لاحق ہے۔ اب خدا کا واسطہ ہے، ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے کسی ادارے پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس میں ملک کی امن و امان کی صورتحال کیسے خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ اس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال کیسے داؤ پہ لگ سکتی ہے؟ یہ تو ایک بالکل ہی جو کم عقل شخص بھی کوئی ہو، یا کم عقل نہیں کہنا چاہیے، کسی کے ساتھ ایک نامناسب لفظ ہو جائے گا، اگر کسی کو سیاسی معاملات کی سمجھ نہ بھی ہو، ملکی حالات اور معاملات کی سمجھ نہ بھی ہو، تو وہ یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ کیا ڈھونگ ہے، یہ کیا نوٹنکی ہے۔ اور جو کوئٹہ میں ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، اور پھر یہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے میں نے یہ دیکھا کہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا اور میرے سے برداشت نہیں ہوا تو میں ایف آئی آر درج کروانے پہنچ گیا۔ ایک عام آدمی جا کر ایف آئی آر درج کروانا چاہے تو وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اگر کسی تگڑے بندے کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی ہو۔ یہ تو پھر فارمر پرائم منسٹر ہیں، اگر آپ نے جا کر کسی سرکاری افسر کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آر درج کروانی ہو تو وہ سرکاری افسر جو ہے اپنے جو بیچ میٹس اینڈ کورس میٹس اینڈ واٹ ناٹ ان کے ذریعے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے اپنے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتا، اور خود اپنے اس عہدے کا اور اپنے ان کنیکشنز کا استعمال کرتے ہوئے بدماشی اور غنڈہ گردی ٹکا کر دبا کر کرتا ہے، چاہے وہ سرکاری افسر مرد ہو یا وہ سرکاری افسر کوئی خاتون ہو، کوئی عورت ہو، سب اس دھندے میں، اس گھنونے کام میں برابر کے شریک ہیں کہ جہاں پر انصاف کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم باؤ ہیں، ہم سرکار ہیں، ہماری ہری نمبر پلیٹ ہے، آپ لوگ نہ باؤ ہیں نہ سرکار ہیں، اور آپ اس سبز ہلالی پرچم کے تلے جو تمام آنیسٹ اینڈ جائز کام کرنے والے سرکاری ملازمین ہیں، آپ ان سب کے لیے بدنامی کا باعث ہیں۔ آپ اپنے عہدے کے لائق نہیں ہیں کہ جس طرح کی آپ یہ دو نمبریاں کرتے پھرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ہماری سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف ایک عام آدمی جا کے ایف آئی آر درج کروانا چاہے تو کیا ہو جائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عمران خان صاحب کے خلاف وہ ایف آئی آر درج ہوئی، پھر آج نیب کے لوگ پہنچ گئے نوٹس لے کر۔ وہ آج میں نے پڑھا کہیں پر کسی نے خوبصورت بات لکھی تھی کہ چاہے وہ ضیاء بٹ ہوں، گلو بٹ ہوں، پومی بٹ ہوں، اور اب چیئرمین نیب، یہ خیر ایک شیئر کرنے والی بات تھی کہ جی ایک سلسلہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو چل رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے جو وارنٹ لے کر آئے تھے، اس وارنٹ پر معمولی یہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں بھی اور وکلا بھی کئی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے عدالت میں اس کو اس کے ذریعے بتایا جائے کہ اب آپ نے ضرور پیش ہونا ہے، اس کو پابند کیا جائے۔ میں نے اپنے کچھ کریئر میں ایز این اینکر پروگرامز کیے اور اس کے اندر مجھے نچلی کورٹس میں بلایا گیا اور مجھے تو خیر نوٹسز بھی نہیں ملتے رہے، تو آخر میں تب جا کر پتہ چلا نوٹس کا کہ جب وہ فائنل اسی طرح کا ناقابل ضمانت وارنٹ تھا، تو عمران خان صاحب کو بھی جو بھیجا گیا وہ اس لیے تھا، اور لے کر جو آئے ان کا صاف صاف آن کیمرہ یہ کہنا تھا کہ ہم صرف اس کو وصول کروانے کے لیے آئے ہیں، وارنٹ کو، گرفتاری ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اور لاہور کے تھانہ ریس کورس میں جو متعلقہ تھانہ ہے زمان پارک کو لگتا، وہاں پر 150 کے قریب لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے گئے اور گرفتاری میں رکاوٹ بنے 150 افراد اور یہ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کیا جنگل کا قانون ہے کہ جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کیا توشہ خانہ کیس میں یا اس کے علاوہ جو اپنے دیگر کیسز ہیں ان میں پیش ہوں گے؟ ابھی فی الحال پیش نہیں ہوں گے کیونکہ سیکیورٹی کے ڈیفینیٹلی سیریس ایشوز ہیں۔ اسلام آباد کی نچلی عدالت سے جو درخواست تھی
عدم پیشی کو لے کر کہ جی ان کو استثناء مل جائے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شامل ہو سکیں، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی رجوع کر رہی ہے اور کوشش کرے گی کہ وہاں سے یہ چھوٹ مل جائے، کیونکہ ویسے تو کل 7 تاریخ ہے، کل 7 تاریخ کو پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ آخر میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں کہ اس سب کا اب کنکلوژن کیا ہوگا، کلائمیکس کیا ہونا ہے، جو اگلے 72 آورز میں نے کہا کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے کریٹیکل ہیں۔ دیکھیں اگلے 72 آورز میں عمران خان صاحب کو میں پھر کہہ رہا ہوں گرفتار کرنے کی ایک کوشش، ایک صحیح سیریس کوشش ضرور ہوگی، ایک بھرپور کوشش ہوگی، ایک ہوگی ضرور۔ اس میں ناکام ہو گئے اور اس کے ریزلٹس اگر وہ ہٹ بیک کیا سارا کچھ اور لینے کے دینے پڑ گئے تو پھر مڑ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ورنہ ایک کوشش ضرور کریں گے مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ انتقام سے بھری ہوئی ہیں، انتقام ان پر سوار ہوا ہے، انتقام کی آگ میں وہ گھری ہوئی ہیں، اور وہ جب تک عمران خان صاحب کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھیں گی ان کو سکون نہیں آئے گا، ان کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پہنچے گی، اور یہ سب کچھ ان کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کے معاونین یہ کر رہے ہیں، ان کو حکومت میں لانے والے یہ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کوشش کر کے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے جواب اب تک یہی آیا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، انکار کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ عمران خان صاحب نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان دھمکیوں کا، ان بلیک میلنگز کا، ان پریشر ٹیکٹکس کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میری طرف سے جواب ہے، انکار ہے، صاف انکار ہے، اور اپنے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ الیکشنز میں ہر صورت جانا ہے۔ اور ثاقب نثار صاحب کا بھی جو واٹس ایپ ہیک ہوا ہے، آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہیک کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، ٹائمنگ کیا ہے اس ہیکنگ کی۔ اور عمران خان صاحب عدالت میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کو گرفتار کرنے کی ایک پوری کوشش کی جائے گی۔ میں اپنی رائے کے مطابق آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو بہت نقصان ہوگا، خون خرابہ ہوگا، ماڈل ٹاؤن پارٹ 2 خدا نخواستہ ماڈل ٹاؤن پارٹ 2 ہوگا، اور حکومت اس لیے بھی، اور مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے اس لیے بھی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر کوئی کسی کا قتل ہو جائے گا، کوئی بندہ مارا جائے گا، تو اس کو بنیاد بنا کر الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کل بھی، آج پھر کہہ رہا ہوں، الیکشن صرف ایک صورت میں ملتوی ہوں گے کہ اگر مارشل لاء لگا دیا جائے، اس کے علاوہ الیکشنز کو ملتوی کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور حکومت یہ انتہائی قدم اٹھائے گی، ملک کا نقصان ہوگا، ملک اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا، معاشی طور پہ بہت پہلے ہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، IMF کے ساتھ بھی بات نہیں بن رہی ہے، اور اگر وہ پوری کوشش کریں گے تو آنسو گیس کی شیلنگ، واٹر کینن، اس کے علاوہ جو آپ کی اینٹی رائٹس فورس ہے یعنی کہ ڈنڈا سوٹا چلے گا، اور یہ کوشش ہوگی PDM کی کہ وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ، واٹر کینن کے ذریعے وہاں پر لوگوں کو منتشر کیا جائے تاکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن حالات اگلے 72 گھنٹے میں بہت خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ کرم فرمائے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔